السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وعلی اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائی اور دوستوں، بزرگوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ مہینہ ہر سال آتا ہے۔ اللہ پاک نے اس مہینے کے اندر، اگرچہ یہ مہینہ شروع سے ہی مقدس چلا رہا ہے، لیکن اس مہینے کے اندر ایک واقعہ ایسا رونما ہوا جس کو تاریخ کبھی نہیں بھلا سکے۔ مرتے دم تک یہ امت، یہ دنیا یاد رکھے گی واقعہ کربلا، 10 محرم الحرام۔ حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی آپس میں ملاقات ہوئی میدان عرفات میں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر اڑی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ اس مہینے میں ایسا رونما ہوا جو ان سب پر بھاری ہو گیا، ان سب پر چھا گیا۔ واقعہ کربلا سن 61 ہجری میں ہوا۔ ساری دنیا شہید کربلا کی یاد مناتی ہے۔ منانے کے انداز جدا ہو سکتے ہیں، طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن پوری دنیا بھر میں، ساری دنیا بھر میں مسلمان اسے مناتے ضرور ہیں۔ جب بھی یہ مہینہ آتا ہے میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ذکر حسین سے ہمارے آنکھ نم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ آل نبی سے محبت کا اصل ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر وقت میں حکمت ضرور ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے اس میں۔ حالانکہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔
اگر ایک پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ کے مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ جب تک اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ واقعہ کربلا کم و بیش 1400 سال سے ہم سنتے ہوئے آیا۔ واقعہ مختلف علماء مختلف اسکالر سے اپنے اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، لیکن ہم اسے بچپن سے یہ سنتے ہوئے آیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ آخر یہ واقعہ کیوں رونما ہوا؟ پہلے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی نے فرمایا، ام سلمہ آج مجھ سے ملنے ایک فرشتہ آ رہا ہے جو بہت خاص ہے، لہذا کسی کو دروازے کے اندر نہ آنے دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہرے پر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حسین آئے، چھوٹے بچے معصوم بچے، وہ اندر جانے لگے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں پکڑ لیا، وہ رونے لگے، چھوڑ دیا، وہ اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں رہ نہ سکی، میں اندر گئی تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو یوں سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں اور بلک بلک کر سسک سسک کر رو رہے ہیں، اور آپ کے آنسو داڑھی مبارک پر، رخسار مبارک پر گر رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کیوں تڑپ تڑپ کر رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ام سلمہ یہ جو فرشتہ آیا تھا نا مجھ سے ملنے کے لیے، میرے اس بچے کو دیکھ کر فرمایا کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی، اور جہاں اس کا خون گرے گا وہ جگہ بھی مجھے دکھائی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ ابھی وہ شہید نہیں ہوئے لیکن رویا جا رہا ہے، قیامت تک یہ امت روتی رہے گی، قیامت تک یہ دنیا روتی رہے گی۔ یہ میرے اللہ کا نظام ہے کہ واقعہ کربلا یوں ہوا جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہو۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ وہ پاک نسب ہے جس کو اللہ قیامت تک محفوظ رکھے گا۔ میں نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، ہر ناطہ ٹوٹ جائے گا، ہر سبب ٹوٹ جائے گا، لیکن میرا میرے آل کے ساتھ رشتہ باقی رہے گا۔ میں اپنی اولاد کو پانی پلاؤں گا، میں اپنی اولاد کی سفارش کراؤں گا۔ اس لیے میرے بھائیو، کسی کی برائی نہ دیکھو، کسی کی عیب تلاش نہ کرو، پر سادات کی برائی، وہ شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی ہو،
اگر وہ میرے نبی کی اولاد میں سے ہے تو اس کا ہاتھ چومو، اس کا ماتھا چومو، کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں۔ میرے نبی نے اعلان فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنی اولاد کی سفارش کراؤں گا، اپنی اولاد کو پانی پلاؤں گا۔ اتنے سارے فرمان کے بعد بھی کتنی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ جس کا نام اللہ رکھے اس کا مقام کتنا بڑا ہو۔ جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، جنگجو۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، حسن۔ اور جب حضرت حسین پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، جنگجو۔ آپ نے فرمایا نہیں، حسین۔ پھر میں نبی نے فرمایا کہ یہ دو نام میرے اللہ نے آج تک پوری دنیا میں کسی کے نہیں رکھے، یہ پہلی دفعہ ہے جو میرے بچوں کے نام رکھے جا رہے ہیں، حسن اور حسین۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک یوں نکالا اور بچوں کے منہ میں ڈالا۔ ایک ہفتے کے بعد بال کٹوائے، 2 چھترا ذبح کیے حضرت حسن کے لیے اور 2 چھترا ذبح فرمایا حضرت حسین کے لیے۔ عقیقہ فرمایا، گود میں کھلایا۔ جو اتنے پیار کر گیا ہو اسے اتنی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اتنی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت حسن کو جھلا رہے ہیں، کبھی حضرت حسین کو جھلا رہے ہیں۔ بچے کو آپ نے دیکھا ہوگا پاؤں پہ رکھ کر یوں جھلاتے ہیں نا، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کبھی حضرت حسن کو جھلا رہے ہیں، کبھی حضرت حسین کو جھلا رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر۔ ایسن کو ذبح کر دیا۔ کتوں کو بھی مارتے ہوئے رحم آتا ہے، پر یہ کتے سے بھی بڑھ کر ہے۔ میرے بھائیو، یہ چند روزہ زندگی ہے، اس دنیا میں آیا ہے تو اسے جانا پڑے گا۔ اگر وہ اچھا کر کے گیا ہے تو سبحان اللہ، اور اگر وہ کسی پر ناحق خون کر کے گیا ہے تو اس کو تو سزا ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بری چیز سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔